کیا خوب انداز ہے ایک کام کے آغاز کا کہ ہماری عبادتیں، ہماری عقیدتیں اور ہمارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق، آپ کی سنت، آپ کی مزاج کے مطابق ڈھل جائے۔ بہت ہی خوبصورت، جامع اور سادہ انداز میں حافظ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کی۔ واقعتاً دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی، کیونکہ اس کو کوئی سمو نہیں سکتا سرکار کے معاملات۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، اور جب شام ہوئی تو لوگ باری باری حاضر ہوتے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے کہ ہم روزے سے رہیں، اجازت ہو تو ہم افطار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت محمد فرماتے روزہ افطار کر لیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو خواتین بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں حیا کر رہی ہیں، آپ اجازت دیجیے کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور یہ سن کر آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ ان صحابی نے دوبارہ عرض کی کہ دو خواتین ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ اجازت دیجیے وہ روزہ افطار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوبارہ ان سے پھیر لیا۔ انہوں نے تیسری بار عرض کی، اور تیسری بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ان سے پھیر لیا۔ انہوں نے چوتھی بار عرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار بھی اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیسی روزہ دار ہے کہ روزہ رکھ کر دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتے رہے۔ تم جاؤ، انہیں حکم دو، اگر وہ روزہ دار تھیں تو کہہ کر۔ وہ صحابی وہاں گئے، اور جو پیغام شاہی تھا سرکار عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا، دونوں نے قید کی تو جمع ہوا خون نکلا۔ وہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور جو ماجرا تھا وہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان تھی، اگر وہ یہ نہ کرتی، اگر ان کے پیٹوں میں یہ رہتا تو انہیں جہنم کی آگ کھاتی۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ملاحظہ کی کہ 4 بار رخ انور پھیر لینا۔ ہم اپنی اگر زندگی میں دیکھیں، ہم لوگوں سے خوش ناخوش ہوتے ہیں، لیکن شدید ناراضی پہ ہمارا یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آج یہ عہد، نیت، عزم، ارادہ کریں کہ ہم حضور کی پسند کا روزہ رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسندیدہ ہے، جس نے احمد نے ذکر کیا، ہماری غیبت کرنا بہت خواص کی غیبت، خواص کے حوالے سے، وہ غیبت بھی خواص ہی ہے، اور عوام الناس کی بھی غیبت ہے۔ جب کبھی آپ محسوس کریں پورے رمضان کہ میں غیبت میں مبتلا تو نہیں، یا میرے سامنے جو شخص غیبت مبتلا نہیں،
تو خدا را یہ خیال کر لیجیے گا سرور عالم نے 4 بار اس شخص کے حوالے سے چہرہ پھیر لیا۔ تو پہلا جو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو چینج اس رمضان مبارک میں لانے کی ضرورت ہے وہ اپنے اس ایٹیٹیوڈ میں لگا۔ اور دوسری بات جسے احمد نے بھی عرض کیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر شب کو حضور کے پاس سے آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے لقائے یار انہیں چین آ جاتا، بار بار آتے نا جبرائیل سے جگہ چھوڑ کر، تو شب کو آتے، رات کو آتے، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا دور فرماتے۔ تو مزاج رسول، ذوق رسول، عادت رسول یہ ہے کہ رات کو، رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے روشن و زندہ کیا جائے۔ اور قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، بالعموم ہم کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ حضور کا خیال بھی آئے، سنت کا بھی خیال آئے، تراویح بالکل پڑھیں، لیکن یہ جو سنت ہے نا دور والی، جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اور قرآن پاک پڑھنا رات کو، اس سنت کو بھی زندہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ چاہے کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ لیں لیکن رات کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ جیسے فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص الخاص سخاوت فرماتے، یہاں تک آتا وہ بہاؤ، اتنا بہاؤ تیز ہوتا جیسے تیز ہواؤں کی طرح۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے ذرا۔ تو قطرہ مانگے اگر کوئی تو ان سے دریا دے، یہی سنت بھائیوں ہمیں رمضان میں ادا بھی کرنی ہے کہ ہم سے کوئی مانگے تو معاف کرو بابا نہیں دے رہا۔ اور گھروں میں دیکھیں، ہم اہل و عیال میں دیکھیں، اگر اسے 100 روپے کی ضرورت ہے 500 دیجیے، اگر اسے واقعتاً کچھ قلیل ضرورت ہے تو حضور کی سنت پر عمل کیجیے، سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ دیجیے۔ کل منہ بھی تو دکھانا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی لطیف بات ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو آزاد فرماتے ہیں، اور اس سے لطیف بات یہ ہے کہ کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ تو ہم غلاموں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نبی مکرم سے تعلق رمضان المبارک میں اور قربت والا ہو، کیونکہ اس ماہ مبارک میں سرکار کسی مانگنے والے کو رد نہیں کرتے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، رسول اللہ سے استغاثے پیش کریں اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جو سائل کو رد نہ کرنے والا حضور کا طریق ہے وہ تا قیامت ہے، وہ جہاں اوروں کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو چمک تجھ سے باتیں ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برساتے۔ خاموشی سے الگ بیٹھ کر حضور کا تصور باندھ کر، مواج شریف کا تصور باندھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیمی پڑھیں، اس کی تعداد معین کر کے حضور کی بارگاہ میں استغاثے، حضور کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے مانگیں۔ اور یہ سرور عالم کی سنت ہے کہ وہ رد نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں تو سنتا ہی نہیں مانگنے کا۔ اور جو بات آخری احمد بھائی نے عرض کی وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں سنجیدہ ہونا۔ یہ جو ٹیلی ویژن پہ مذاق، مستی، ٹھٹا کہا ہوتا ہے، انعامات کی برسات، ایک خاتون ہنس رہی ہے اور دوسرا لطیفہ سنا رہا ہے، یہ خدا را سمجھیے حضور کی طریق کے اپوزٹ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں جیسے ہی رمضان آغاز ہوتا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور کثرت سے عبادت فرماتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ یہ تو مزاج رسول ہے، یہ تو سنت رسول ہے۔ اور ہمارا معاملہ اگر ایسا ہو کہ ہم سحری ٹائم میں بھی اور جو ہے اس طرح گزاریں، افطار کا وقت بھی ایسا گزاریں، تو یہ بھی نیت کریں کہ اس رمضان میں سنجیدہ ہم گزاریں،
जितना संजीदा, जितना खामोश, जितना कम गोई होगी, इतनी ही दिक्कत, खशियत में पैदा होगी। और हकीकत यही है कि इन तमाम मामलात का एक हर्फ, एक कतरा भी मिल जाए हमें, तो असल उसूल यही है कि हमको है वो पसंद जिसे आए तो पसंद। यानी रमज़ान भी हमें वैसा गुजारना है कि जो रसूलुल्लाह को पसंद हो, संजीदगी हो, आपके रोज़ शब में सखावत हो, कुरान की तिलावत हो, दुआओं की कसरत हो, और सबसे बढ़कर ये कि ज़बान पे बहुत 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 कंट्रोल। ये तमाम मामलात होंगे तो आप खुद देखेंगे कि जैसे भी कहा गया कि बुज़ुर्ग इस बात को भी फरमाते कि जो रूटीन आप एक महीने तक करेंगे, अंग्रेज़ी में कहा जाता है हैबिट इज़ द सेकंड नेचर, कि जो आप हैबिट डेवलप करेंगे, चाहे वो नमाज़ों के हवाले से हो, स्पेशली खाने पीने के हवाले से हो, तो रमज़ान के साथ पूरे साल भी कैरी होनी चाहिए। मैं बहुत दिल की अथाह गहराइयों से आज मुबारकबाद पेश करूँगा, और वल्लाह आज मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं है कि, और मैं हुजूर का जिक्र करने के बाद आपको यकीन से बात है, सच्ची बात कह रहा हूँ कि आज मेरा दिल बहुत खुश है कि यहाँ सीरत के हवाले से एक काम का आगाज़ हो रहा है, और यकीन कीजिए मुझे वो दारे अरकम वाली सूरत हाल नज़र आ रही है कि चंद लोग इकट्ठे हुए हैं और हुजूर का काम शुरू किया जा रहा है, और रमज़ान के मामलात और रमज़ान के हवाले से हम इस बात की दाग बेल इसमें डाल रहे हैं, इबादत अल्लाह की हो लेकिन रसूल के कहे के मुताबिक हो, और ताल्लुक़ अल्लाह के साथ हो लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ हो। तो यही एक मामले के साथ इस मिशन का आगाज़ है। मैं दुआ गो हूँ, दुआ भी ये करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें इस हाफिज़ अहमद को दी हैं, ये आखिरी सांस तक सारी की सारी सीरत के लिए वक़्फ़ कर। अल्लाह ताला इसकी तमाम तर सलाहियतों को अपने महबूब के लिए कबूल भी करे, और इसका दिल भी कुशादा करे, इसका ज़हन भी कुशादा करे, और इसके लिए अच्छे माविनीन पैदा हों। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो जो मालिक को पसंद आ जाए वही सबसे बड़ी चीज़ है। उसका मोमेंटम तो हमारे यहाँ क्वांटिटी तो है ही नहीं, वो तो यही है कि बस उसे पसंद आ जाए, और यही हमारे लिए कबूलियत की बात है। आप सब लोग जिस तरह आज जमा हुए एक कॉल पर हुजूर के नाम पर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। जो भी बात हो हुजूर की बात हो, जो भी अमल हो हुजूर के लिए हो, और हुजूर के लिए हम आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अहमद को सालिहियत भी अता की है, सलाहियत भी अता की है, और हम उसके लिए भी दुआगो हैं, पूरे इस इदारे के लिए भी दुआगो हैं। ये कोई छोटा इदारा नहीं है, एक ख्वाब, एक ताबीर की सूरत आज हम देख रहे हैं, और कुछ بعید नहीं, हमें नहीं पता होता। कहते हैं कि एक फोर्थ कॉर्नर होता है जो हिडन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको भी नज़र आ रही होती हैं, मुझे भी नज़र आ रही है, जैसे ये एयर कंडीशन है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, अगले को नज़र आ रही होती है। सबके माथे में कोई बात लगी हुई है, कोई निशान लगा हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आएगा, दूसरे को नज़र आएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना आपको नज़र आ रही होती ना हमें नज़र आ रही होती है, वो हिडन चीज़ें होती हैं जो कि वक्त आने पे सामने आ जाती है। तो वो कितना बड़ा हो, क्या मामला हो, अल्लाह ताला से दुआ है आपका मेरा यहाँ आना कबूल हो, और मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ अहमद साहब से कि बाकायदा इदारे का तारुफ आप लोगों को पेश करें, और अगराज़ मकासद भी पेश करें, और जिस तोहफ़े की वो ज़िक्र कर रहे हैं और वो भी तोहफ़ा आप दे ही दें।